یہی مارچ کا مہینہ تھا، سن 1928 کو شاعر عوام حبیب جالب کی پیدائش مشرقی پنجاب میں ہوئی اور پھر ہجرت کر کے پاکستان آئے، اور 60 کی دہائی میں جو نظم جالب صاحب نے لکھی تھی، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا، ایوب خان کا دور تھا، اور دیکھیے کہ کم و بیش اس نظم کو کہے ہوئے 60 سال بیت چکے ہیں، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک تو پاکستان کا قومی ترانہ ہے پاک سرزمین شاد باد، اور دوسرا قومی ترانہ شاعر عوام حبیب جالب کا ایسے دستور کو صبح بے نور کو۔ ایوب خان کے خلاف یہ نظم کہی گئی، لیکن اس کے بعد جتنے بھی سویلین ملٹری ڈکٹیٹر آئے، یہ نظم آج بھی ان کے لیے تازہ ہے کہ دستور وہی ہے، قانون وہی ہے، بیوکریسی وہی ہے، ادارے وہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ وہی ہے، اور جہاں دیکھیے عوام دشمن قوتیں ایک طرف کھڑی ہیں اور عوام دوسری طرف، جن کے لیے جالب صاحب نے یہ نظم کہی تھی۔ جتنی بار بھی یہ نظم سنیں، اور خاص طور پر مارچ میں، کیونکہ جالب صاحب کا 1993 میں انتقال ہوا تھا، اور حالیہ دنوں میں اسکرینوں میں سنتا ہوں، ہر جگہ یہی نظم سناتی ہے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا۔ جی ہاں، اس نظم کا ذرا شان نزول فرمائیں کہ جب ایوب خان کے دور میں آمریت اپنے شباب اور اپنے عروج پر تھی، تو دو ہی آوازیں گونجا کرتی تھیں عدالتوں میں، جسٹس ایم آر کیانی کی اور موچی دروازے پر شاعر عوام حبیب جالب کی۔ پہلی بار جب یہ جالب صاحب نے نظم سنائی تو پورا مجمع بپھر گیا، اور اس زمانے میں نہ سوشل میڈیا ہوتا تھا، نہ ٹی وی ہوتا تھا، نہ اخبار میں چھپتی تھی، لیکن سینہ بہ سینہ یہ نظم لاہور سے نکل کر سارے پاکستانی نہیں، ساری دنیا میں پھیل گئی۔ اور پھر آپ اس نظم کی اثر پذیری کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ہمارے چودھری اطلاع حسن راوی ہیں کہ ایک دن یہ جو ہماری آسمہ جہانگیر ہیں، ان کے والد ملک غلام جیلانی کو میاں منظور قادر، جو بڑے پائے کے وکیل تھے اور جو اس آئین کے خالق تھے، انہوں نے ملک غلام جیلانی کو بلایا۔ ملک غلام جیلانی کہتے ہیں کہ جب میں میاں منظور قادر کے بنگلے میں داخل ہوا تو وہ بڑی بے چینی سے ٹہل رہے تھے، تو ملک صاحب نے کہا میاں صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ ایک نوجوان شاعر نے نظم لکھ دی ہے، میں نہیں مانتا نہیں جانتا، اور جب وہ نظم پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ لاکھوں لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا میاں ملک صاحب اب ہمارا آئین نہیں چلے گا۔ اس پر ملک غلام جیلانی نے، جو بڑے جہاں دیدہ سیاستداں تھے، ہنستے ہوئے کہا میاں صاحب کمال کرتے ہیں، کہیں ایک نظم سے بھی حکومتیں گئی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میاں صاحب نے ملک صاحب سے کہ میں نے اس مجمع کا جوش و خروش ٹیپ پر سنا ہے، وہ جو ایک مجمع ان کے ساتھ گا رہا ہوتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے، اب ہمارا آئین نہیں چلے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ ایوب خان کا آئین نہیں چلا۔ یہ درست ہے کہ ایوب خان کی حکومت کو گرانے میں مشرقی پاکستان کی ایک مضبوط جمہوری تحریک تھی، مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، لیکن نواب نصر اللہ کہتے ہیں کہ دو ہی قوتیں تھیں جنہوں نے ایوب خان کا زوال کا سبب بنی۔ یہ ٹھیک ہے کہ بھٹو صاحب نے بھی ایک آخری دور میں ان کی تحریک چلائی جو جالب صاحب کے گرویدہ تھے، لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ اس 62 کے آئین کے تحت اس میں یہ لکھا تھا کہ آئین کو صدر منتقل کر دے گا اسپیکر کو، اور وہ ایک نیا الیکشن کرائے گا، لیکن ایوب خان نے جو ایک بیمار ہو چکے تھے، اس کا ایک الگ پورا پس منظر ہے، یہ اقتدار اس شخص کے حوالے کر دیا گیا جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین فوجی جنرل کہلائے گا، جس نے آزادانہ الیکشن ضرور کرائے، لیکن اس میں بھی ایک سازش تھی۔ اس کا خیال تھا کہ شیخ مجیب الرحمن اور بھٹو اس کو صدر منتخب کر دیں گے۔ الیکشن کا نتائج آپ کو علم ہے، سقوط ڈھاکہ کے سبب بنے، اور جس وقت بنگالیوں کو خون سے نہلایا جا رہا تھا، اس وقت ایوان صدر میں یہ ہمارا بزمس جنرل
جو عرف پتہ نہیں کون کہتے ہیں جی، اس کے ساتھ ایک خاتون تھی جس کو نام بھی القاب بھی دے دیا گیا جنرل رانی کا، اور ایک اور ملکہ ترنم جن کی آواز اور جن کے جنگی نظموں سے پورا ملک جو ہے ان پر سر دھنتا تھا، ان کے ساتھ داد عیش تیرا تھا۔ بنگلہ دیش ٹوٹ گیا، مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا، بنگلہ دیش بن گیا۔ اس سے پہلے یہی نہیں کہ جالب صاحب یہاں رک گئے ایوب خان پر، بلکہ اسی دوران جب مشرقی پاکستان میں فوج کشی ہو رہی تھی تو انہوں نے لاہور کے موچی دروازے پر کہا کہ محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ میں ذرا آگے بڑھ گیا، اس نظم کو تو بھول ہی گیا جو جالب صاحب کی بڑی تاریخی نظم ہے، مشیر۔ میں نے اس سے یہ کہا، یہ مشیر کے پس منظر یہ ہے کہ جالب صاحب کو حفیظ جلندری مل جاتے ہیں، اور حفیظ جلندری جیسے شاعر ویسے بڑے قومی ترانے کے خالق تھے، ہر فوجی حکمراں کے مشیر ہوتے ہیں آج بھی بے شمار، اور پھر اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں گے اس طرح کے خوش آمدی مشیر شاعر ان حکمرانوں کو مل جاتے ہیں۔ جالب صاحب کو دیکھتے ہوئے حفیظ جلندری لاہور کے مال روڈ پر کہتے ہیں، یہ جالب یہ تم کیا ایوب خان کے خلاف کرتے پھرتے ہو، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، اور ایوب خان تم سب کو دیکھ لے گا، ان کالے کوٹوں والوں کو جو نعرے لگا رہے تھے، اور ہاں جو تم جو کہتے پھرتے ہو۔ جالب صاحب کہتے ہیں ادھر حفیظ جلندری جو ہے وہ مجھے تلقین کر رہے تھے، مجھے نصیحتیں کر رہے تھے، اور میری نظم بن رہی تھی۔ میں نے اس سے یہ کہا دیکھیے ہر دور کے حکمرانوں کے مشیروں پر یہ نظم کتنی صادق آتی ہے۔ جالب صاحب کا ذکر آئے اور ایک نظم سنتا ہوں تو پھر ایک پورا پس منظر بھول جاتا ہوں، اور یہی کہ جب ایوب خان کے دور میں مری میں جالب صاحب نے جب نظم پڑھی تھی ایسے دستور کو صبح بے نور کو، تو مری کے میں ہر سال کلب میں ایک مشاعرہ ہوتا تھا، جالب صاحب کا اگلے 10 سال وہاں داخلہ بند رہا۔ 10 سال بعد دوبارہ جب جالب صاحب کو مری کے مشاعرے میں بلایا گیا تو ایوب خان کی جگہ یحییٰ خان کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ عجیب روایت ہے ہمارے ہاں کہ ان کلبوں میں، خاص طور پہ سرکاری کلبوں میں صدر مملکتوں کی تصاویر لگائی جاتی ہیں، نہ جانے کیوں۔ فیض صاحب صدارت کر رہے تھے مشاعرے کی، اور عام طور پر اس زمانے میں کمشنر جو تھا وہ مہمان خصوصی ہوتا تھا۔ جالب صاحب کہتے ہیں فیض صاحب کو دیکھتے ہوئے کہ میں آج بڑا خوش ہوں فیض صاحب کہ اس مشاعرے کی صدارت ایک شاعری کر رہا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے ایوب خان کی جگہ یحییٰ خان کی تصویر لگی ہے جسے میں مخاطب کر رہا ہوں۔ اس پر فیض صاحب میں بھی بڑی حصے مزہ تھی، کونی مارتے ہوئے کمشنر سے کہتے ہیں لے بھائی آ گیا تیرا دشمن۔ اور پھر جالب صاحب کی اس نظم نے بھی بڑی شہرت پائی کہ تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشیں تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا، تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشیں تھا، ان کا اشارہ ایوب خان کی طرف تھا، اور وہ یحییٰ خان کو پیغام دے رہے تھے کہ تمہارا انجام بھی ایوب خان سے مختلف نہیں ہوگا۔ ہاں یحییٰ خان کا انجام ایوب خان سے مختلف ہوا۔ یہ اور بات ہے کہ روایتی طور پر انہیں بھی سلامی دی گئی گارڈوں کی۔ بچے کچے پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو اقتدار میں آتے ہیں۔ بہتر تو یہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو جو اس وقت تک مغربی پاکستان ہو چکا تھا، نئے پاکستان میں نئے انتخابات کرا کے نیا مینڈیٹ لیتے۔ مسائل اسباب تھے، لیکن بہرحال بچے کچے پاکستان میں بھی بدقسمتی یہ ہے کہ بھٹو صاحب کو جو 73 کا آئین پہ دستخط کرتے ہیں، ایٹمی قوت بھی بناتے ہیں، شملہ ایکارڈ کے ذریعے فوجیوں کو بھی لاتے ہیں، لیکن اپنے مخالفین کو برداشت کرنے کا ان میں حوصلہ نہیں تھا۔ اقتدار کے تھوڑے ہی دنوں بعد، یعنی صرف 16 ماہ بعد، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت ختم کر دی جاتی ہے۔
यहाँ मैं सारा इल्ज़ाम या मुर्द इल्ज़ाम सिर्फ भुट्टो साहब को नहीं दूंगा, बलोच पख्तून लीडरशिप यानी वली ख़ान और उनके साथी भी इसके ज़िम्मेदार थे जो प्रोवोक कर रहे थे मुसल्सल भुट्टो साहब को। असम्बली का माहौल भी अच्छा नहीं था, लेकिन ये एक अच्छा मौका था कि पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और नशरानी पार्टी का इक़्तिदार अगर पूरा मुकम्मल हो जाता तो आज हमें ये दिन देखना नसीब नहीं होते। और यहीं से मेरा ख़्याल है कि भुट्टो साहब की हुकूमत का ज़वाल शुरू हो जाता है। जालिब साहब बज़ाहिर तो शायर थे, लेकिन बहरहाल नेशनल अवामी पार्टी के रुकन थे, इसलिए जेल भी गए। और ये भी याद दिलाता चलूँ आपको कि जालिब साहब की एक ही नज़म लोगों को याद रहती है, लाड़काने चलो वरना थाने चलो। वरना ये भी है, जब भुट्टो साहब सड़कों पर निकल कर आए तो अयूब खान के ख़िलाफ़ जालिब साहब ने भुट्टो साहब का साथ दिया, लेकिन जब भुट्टो साहब इक़्तिदार में आए और उन्होंने पेशकश की कि जालिब तुम मेरे बुरे वक्त के साथी हो, मैं तुम्हें टिकट दूंगा कौमी असम्बली का, तो जालिब साहब ने कहा जनाब मैं तो नेशनल पार्टी में हूँ। भुट्टो साहब ने कहा तुम्हारी पूरी नैब जिसमें खुर्शीद कसूरी थे वो तो मेरी पार्टी में भी आ चुकी है, तुम भी आ जाओ, मैं पैसा लगाऊंगा, टिकट दूंगा, कामयाब बनाऊंगा, वज़ीर बनाऊंगा। जालिब साहब ने कहा कहीं समंदर भी दरिया में गिरे हैं। जालिब साहब भुट्टो साहब के दौर में इस तरह की नज़में लिखने पर, जिसे कहते हैं लड़काने चलो पर, कुछ साल भर जेल रहे, वापस आए और तवील बीमारियों ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया था। भुट्टो के साहब के दौर में उन्होंने कई तारीख़ी नज़में लिखी जिसका इस वक्त ज़िक्र नहीं करना चाहता कि बहरहाल भुट्टो साहब की शहादत के बाद अब उनके बारे में इस तरह की गुफ्तगू मुझे कोई तहज़ीब के दायरे में नज़र नहीं आती। और फिर 77 के इलेक्शन होते हैं, मार्च 1977 के, माज़रत के साथ मार्च 77 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ उसकी एक झलक ये जो फरवरी 24 के इलेक्शन में देखी जा सकती है। लोग सड़कों पर आ गए, भुट्टो साहब को इख्तियार से महरूम कर देते हैं। जनरल ज़िया-उल हक यानी एक तीसरा मार्शल लॉ आता है, जनरल ज़िया-उल हक की सूरत में भुट्टो साहब को फांसी दे दी जाती है और जालिब साहब एक बार फिर रवायत के मुताबिक भुट्टो का ज़िया-उल हक का साथ नहीं देते जिस तरह के और सियासतदानों ने दिया, बल्कि भुट्टो साहब के लिए वो खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक शेर, बड़ा खूबसूरत शेर है, बल्कि दो शेर हैं जो आपको सुनाता चलूँ। और मुझे याद है कि मैंने ख़ुद उनकी ज़बानी कराची में गया सुना कि कहाँ कातिल बदलते हैं फ़कत चेहरे बदलते हैं, अजब अपना सफ़र है फासले भी साथ चलते हैं। और एक बड़े ख़ास पस मंज़र में कहा, कहाँ तक दोस्तों की बेरुखी का हम करें मातम, चलो इस बार भी हम ही सरे मक्तल निकलते हैं। और फिर ज़िया-उल हक के दौर में एक बार फिर जालिब साहब की गिरफ़्तारियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। कराची प्रेस क्लब में जालिब साहब पहली बार ये नज़म पढ़ते हैं, ज़ुल्मत को ज़िया सर सर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना। और जालिब साहब की, जैसे मैंने कहा, ये नज़म जब लिखी उन्होंने, ज़ुल्मत को ज़िया सर सर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना, हमारे कराची प्रेस क्लब से गिरफ़्तार हुए और मियाँ वाली जैसी कच्ची कड़ी जेल में रखे गए। और उस वक्त सुप्रीम जेल ने जालिब साहब को बुला के कहा कि ये मियाँ वाली जेल है जालिब साहब, लाहौर की जेल नहीं, यहाँ आपको न दवात मिलेगा ना कलम मिलेगा, आपकी शायरी बाहर नहीं जा सकेगी। जालिब साहब जिनमें सेंस ऑफ ह्यूमर यानी अज़राए हिस्से मिज़ाह बहुत थी, कहा कि मेरे शेर को ये कलम ये कागज़ की ज़रूरत नहीं होती, मैं अपना शेर तुम्हारे साथ खड़े हुए हवालदार को सुनाऊंगा, ये हवालदार जाके मियाँ वाली के चौक पर सुनाएगा, मियाँ वाली चौक से ये लाहौर जाएगा, लाहौर से सारे मुल्क में और सारी दुनिया में फैल जाएगा। ऐसा ही हुआ ना। ज़िया-उल हक का दौर में जालिब साहब की एक और नज़म जो बहरहाल गौर करना चाहिए पीपल्स पार्टी को, कि भुट्टो साहब के दौर में जेल जाते हैं, लेकिन जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ज़िया-उल हक के साथ खड़ी होती हैं तो कोई जियाला शायर
کوئی جیالہ شاعر نہیں لکھتا ضیاء الحق کے خلاف نظم جو پیر پارٹی حق میں جاتی ہو یا محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے لکھی ہو. یہ جالبی صاحب تھے جنہوں نے مشہور نظام لکھی. ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے، ڈرے ہوئے ہیں مرے ہوئے ہیں ملا تاجر جنرل جالے ایک نہتی لڑکی سے. اور یہ بھی ایک تاریخی بات ہے کہ جب میں کراچی پریس کلب میں یہاں سیکرٹری تھا تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہزاروں کے مجمع میں جب جالب صاحب بھی تشریف فرما تھے، ہمارے پریس کلب کو عہدیدار موجود تھے، یہ نظم سنائی. غالباً یہ آخری نظم تھی کسی پبلک جگہ پر جالب صاحب نے کہی تھی، اور میں نے دیکھا کہ یقیناً محترمہ بے نظیر بھٹو کی آنکھوں میں آنسو تھے. اور یہ بھی اس حقیقت کا اظہار کرنے میں حد نہیں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جب وہ اقتدار میں آئیں تو جالب صاحب کو اعزاز سے بھی نوایایا، عزت بھی دی، احترام بھی ان کا کیا. جالب صاحب کی شاعری کے حوالے سے جو بھی میں نے گفتگو کی وہ ان کی سیاسی نظموں کے حوالے سے تھی. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جالب صاحب کا جو پہلا مجموعہ کلام برگ آوارہ آیا تھا، جس کا پیشرفت ڈاکٹر اندلیب شادانی نے لکھا تھا، تو بنیادی طور پر وہ غزل کے شاعر تھے. 50 اور 60 کی دہائی میں ان کی غزلوں کی دھوم بر صغیر پاک و ہند میں تھی. اور جالب صاحب جتنا اچھا پڑھتے تھے اس کا اندازہ میں اس شعر سے اور اس کے ترنم سے آپ یوں لگائیں کہ جالب صاحب نے جب یہ شعر پڑھا کہ محبت کی رنگینیاں چھوڑ آئے تیرے شہر میں ایک جہاں چھوڑ آئے، یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا، جہاں بھی گئے داستاں چھوڑ آئے. جگر مراد آبادی اس مشاعرے کی صدارت کر رہے تھے لاہور میں. زہرا نگاہ بھی موجود تھیں جنہوں نے مجھے بتایا کہ جب جگر مراد آبادی نے جالب صاحب کی یہ غزل سنی کہ محبت کی رنگینیاں چھوڑ آئے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا دور مہکشی ہوتا تو ہم برسر مشاعرہ رقص فرماتے. اور پھر جالب صاحب کی میں نے کہا نا کہ خالی یہی نظم کہ محبت کی رنگینیاں چھوڑائے، دل کی بات زباں پر لا کر اب تک دکھ ہم سہتے ہیں. دل ایک کے بعد دوسری غزل مجھے یاد آ رہی ہے. پھر جالب صاحب نے فلم کے لیے بھی بڑا کام کیا. ان کی نظمیں خاص طور پر اگر مجھے وقت ملا تو میں سنا سکوں کہ زرقا فلم میں جو تھی وہ جالب صاحب کی نظم پہ بنی تھی. رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے، اس کا ایک الگ پس منظر ہے. میں نے کہا جالب صاحب کے ہر نظم کا ایک پس منظر ہوتا تھا. جس طرح لڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو ایک اداکارہ کو اٹھا کے لڑکانے لے آ رہے تھے. اور یہ لاہور کی نظم ہے جہاں جو ریاض شاہد صاحب ہیں، یہ جو شان کی والدہ ہیں، انہیں بھی اس زمانے میں نواب قلعہ باغ شاہ ایران کے لیے جو ہے وہ زبردستی کہا گیا کہ وہ وہاں جا کے رقص کرے. نیلو نے انکار کر دیا اور ریاض شاہد نے کہا جب وہ اسپتال جا رہا تھا جہاں نیلو نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی کہ جالب صاحب نیلو تو سداوار نظم ہو گئی ہے. جالب صاحب نے نظم کہی رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے تو کہ ناواقف آداب شہنشاہی ہے. جالب صاحب فلم کے حوالے سے بے شمار ان کے گیت جو ہے زبان زدام ہیں. پورا وہ ایک پروگرام اس پہ کیا جا سکتا ہے. لیکن میں نے کہا نا کہ جالب صاحب کی شاعری، غزل کی شاعری بھی سیاسی شاعری سے کم نہیں تھی. اور یہ ٹھیک ہے کہ اپنے آخری دور میں آتے آتے ان کی سانس اکھڑ گئی تھی، اس طرح کا ترنم نہیں رہا تھا. لیکن دیکھیں ایک مشاعرے میں یہ نظم غزل پڑھتے ہیں، تمہیں شعر کی پڑی ہے مجھے آدمی کا غم ہے. میں نے کہا نا کہ جالب صاحب کا پڑھنے کا انداز اور پھر ان کا شعر. اور جب نواز شریف کی حکومت آئی تو جالب صاحب میو ہسپتال لاہور میں داخل تھے. لیکن اس وقت بھی آپ دیکھیں میں نے جب وہاں گیا اور مشکل سے ان کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی، اس سے تھوڑی دیر پہلے جالب صاحب ایک غزل کے چند شعر روزنامہ جنگ کو بھجوا چکے تھے کہ میاں نواز شریف نے ہمارے اس وقت شاید غالباً پہلی یا دوسری بار وزیر اعظم بنے تھے تو سیلاب زدگان میں جا کر کہا تھا کہ میں تمہارے لیے جان دے دوں گا. تو جالب صاحب نے کہا تھا نہ جان دے دو نہ دل دے دو، بس اپنی ایک مل دے دو، ریاں جو کر چکے ہو قوم کا تم اس کا بل دے دو. یہ غالباً جالب صاحب کی، بلکہ یقین سے کہہ سکتا ہوں آخری غزل تھی. اور میو اسپتال میں جب میں نے جالب صاحب سے کہا
کہ جالب صاحب اس میں ایک شعر تھا کہ اجازت موت کی اب ہم کو بن کے مستقل دے دو، بہت تذلیل تو کر لی ہماری زندگانی کی، اجازت موت کی بن کے ہم مستقل دے دو۔ تو میں نے کہا جالب صاحب آپ کو یہ شعر نہیں کہنا تھا۔ جالب صاحب نے اپنی بجھتی ڈوبتی آواز میں کہا، یار مجاہد علی مارے گئے نا۔ میں نے اس سے پہلے جالب صاحب سے اس لہجے میں گفتگو نہیں سنی تھی، لیکن انہوں نے درست کہا تھا، بالکل درست کہا تھا کہ ہم نے اپنے دور میں دیکھا ہے ان ادیبوں کو، شاعروں کو، دانشوروں کو، نام نہاد انقلابی خاص طور پر جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جنہوں نے ایوب خان کی مخالفت کی، انہوں نے یحییٰ خان کے دور میں خود کو کیش کرا لیا، جنہوں نے یحییٰ خان اور ایوب خان کی مخالفت کری انہوں نے بھٹو دور میں خود کو کیش کرا لیا، جنہوں نے بھٹو کی مخالفت کی انہوں نے نواز شریف کے دور میں، ضیاء الحق کے دور میں خود کو کیش کرا لیا، جس نے ضیاء الحق کے دور کی مخالفت کی اس نے بے نظیر بھٹو کے دور میں خود کو کیش کرا لیا۔ لیکن جالب صاحب ایک ایسا چیک تھے جسے کیش کرانے کی حسرت ہر آمر وقت کے دل میں مچل مچل کر دم توڑ گئی۔ جالب صاحب آپ کو مارا جانا ہی تھا۔